ابو سلمہ سے ام سلمہ کا پہلے سے بیٹا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی بھاگ کے آیا تو وہ کھانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ کچھ روایات میں آتا ہے صحابہ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ تھا، اس نے اس کو بسم اللہ بلائی ہوئی تھی کہ وہ کھانا اس کے لیے حلال ہو جائے، اس لیے میں نے جب اس کو کہا بسم اللہ پڑھ تو پھر شیطان کھا نہیں سکا، اس کی یہ طاقت نہیں کہ کھا سکے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا نمتم فاطفئوا سروجکم فان الشیطان یدل مثل هذه على هذا فتحرقکم۔ کہا لوگوں جب تم سونے لگو تو ہر وہ چیز جو جل رہی ہے اس کو بجھا کے سویا کرو، کہ شیطان اس جیسی چیز کو، چاہے وہ چوہیا ہو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں پیارے پیغمبر کی موجودگی میں اس چوہیا نے وہ تیل میں جلنے والی وہ فتیل وہ روئی اٹھائی اور لے کر بھاگی اور اللہ کے نبی کی چٹائی پر لا کے پھینک دی، تو فرمایا گھر سوتے وقت جلتی ہوئی آنکھ کو بند کر کے سویا کرو۔ شیطان اس طرح کی چیز کو، اس طرح کی چیز کا مطلب ہے وہ چوہیا بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے، اس کو رہنمائی کرتا ہے، اکساتا ہے کہ یہ اٹھاؤ، یہ بہتر ہے، اس طرح کرو۔ فرمایا وہ اس طرح کرتا ہے فتحرقکم، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں جلا کر راکھ کر دے۔ ایک ایک چیز پر اسلام نے رہنمائی کی ہے، وہ اس کی معاشرتی زندگی ہو، معیشت کی زندگی ہو، نجی زندگی ہو، ہر طرح اسلام نے مسلمان کی رہنمائی کی ہے۔ تو ساری باتیں خلاصہ ایک جملے میں، ہر وہ چیز جو آگ نمایاں اور جل رہی ہے اس کو سوتے وقت بجھا کر سونا چاہیے، مگر نہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ملتی جلتی بات میں مزید وضاحت کر دوں، پھر سوتے وقت اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزیں بھی بتائی ہیں جو ہمیں اس وقت اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، وہ آج سے بچپن سے سیکھ لیں، بڑے ہو کر سیکھ لیں، کسی بھی عمر میں ان کو سیکھنا چاہیے۔ آج ہم بہت کہتے ہیں ہمارے گھروں میں مسائل بنے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، امن نہیں ہے ہمارے گھر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو۔ ہم بڑے ڈرے ہوئے ہیں، بڑے خائف ہیں شیطانوں سے، جنوں سے، پتہ نہیں کیا کر دیتے جن۔ مسلمان کے سامنے جن اتنی کمزور قوم ہے کہ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا تو جن، شیطان یا ان کی قبیل میں سے کوئی بھی چیز اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ پڑھ لیا آپ نے، کمرے میں داخل ہوئے تو شیطان اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہی آج ہم میں مسئلہ ہے کہ ہم جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، کمروں میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا اہتمام نہیں کرتے، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، ہمارے مسائل بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رہنمائی کی تھی، کہا جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتے ہو تو شیطان اپنے ساتھیوں کو، جنوں کو کہتا ہے لا مبیت لکم، بھائی اس گھر میں تمہارے رہائش نہیں ہے، رہ نہیں سکو گے، اس گھر میں تمہارا ٹھکانہ نہیں بن سکے گا۔ اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں، چلو رہائش تو نہیں ملے گی، دیکھتے ہیں اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کرے تو کھانے کا موقع مل جائے گا۔ شیطان کو آپ کے کھاتے وقت بھی یہ فکر ہے اور وہ پورا آپ کو دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی تو کھانا اس کے لیے بھی حلال ہو جاتا ہے، وہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کو اس بات کی فکر ہے کہ اس مسلمان کو، اس نوجوان کو، اس بچے کو کسی نہ کسی انداز میں اس طرح بہلاؤں پھسلاؤں، کسی اور بات میں کروں کہ یہ باتیں کرتا کرتا کھانا شروع کر دے اور مجھے موقع مل جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، پیارے پیغمبر کا ربیب، یعنی حضرت ام سلمہ سے رسول اللہ نے شادی کی تو ابو سلمہ سے ام سلمہ کا پہلے سے بیٹا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی بھاگ کے آیا تو وہ کھانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ کچھ روایات میں آتا ہے صحابہ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ تھا،
اس نے اس کو بسم اللہ بھلائی ہوئی تھی کہ وہ کھانا اس کے لیے حلال ہو جائے، اس لیے میں نے جب اس کو کہا بسم اللہ پڑھ تو پھر شیطان کھا نہیں سکا، اس کی یہ طاقت نہیں کہ کھا سکے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔